صرف فرض نماز پر اکتفا کرنا اور واجب اور سنت موقدہ کو چھوڑ دینا درست نہیں۔ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے، ان دونوں کو چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وقت پر نہ پڑھی تو بعد میں قضا پڑھنا لازم ہے، ان کا مستقل چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ سنت موقدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے، بلا کسی عذر کے سنت موقدہ کا چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو شخص بلا کسی عذر کے سنت موقدہ چھوڑتا ہے وہ گنہگار اور لائق ملامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات سے محروم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا اندیشہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو صحیح تو سمجھتا ہے لیکن بلا عذر سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو حق نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دے تو یہ عمل انسان کو کفر تک پہنچا دے گا۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلا وقت تنگ ہے اور صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو، کوئی اور ضرورت ہو تو اس وقت سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سنت غیر موقدہ اور نوافل میں پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تاہم انہیں بالکل نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا بھی مناسب نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص بالکل ہی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو نماز پر لانے کے لیے اگر کوئی دعوتی اسلوب پر ابتدا میں صرف فرض پر لایا جائے اور اس کو فرض کی ترغیب دی جائے، اور جب وہ فرض پڑھنا شروع کر دے تو پھر دھیرے دھیرے اسے سنتوں کی ترغیب دی جائے، تو دعوتی اسلوب کے طور پر موقع محل کی مناسب سے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں باقاعدہ طور پر سنتوں کو چھوڑنے کی ترغیب دینا اور سنت موقدہ کو انتہائی کم درجے کا باور کرانا اور اس کی اہمیت گھٹانا کسی طور پر درست نہیں۔ لہذا اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ اگر دعوت و اصلاح کی حکمت کا تقاضا ہو تو مثبت انداز میں ابتداءً صرف فرائض کی ترغیب دی جائے۔